صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقۃ و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے۔ ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے۔ چلیں، اتنی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مشرے سماعت فرمائے، ایک دعا مزید کرتے ہیں۔ ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے، حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے۔ میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی، سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اچھا بھی جڑے بندے نو یقین ہے بھئی جڑی ساڑھے بدن طاقت ہے وہ علی دی جتی دا صدقہ ہے۔ میں بسم اللہ کریں جناب، اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مولا عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ گرمی تو نہیں؟ امام حسین بادشاہ دی جنت وچ کیڑے موسم؟ اتنے تو موسم بہاری ہوتا ہے، سخی کی جنت میں بیٹھے ہو، اور یاد رکھو آپ اگر اس ذکر میں گرمی برداشت کر رہے ہو تو وہ گرمی اس سے 70 گنا زیادہ ہے جہاں حسین تمہیں بچائیں گے۔ اس گرمی میں بیٹھنے کا صلہ یہ ہے کہ وہاں عباس کے علم کا سایہ میسر ہوگا، وہاں لوائے حمد ہوگا، وہاں 14 کی محبت کی چادر ہوگی، وہاں علی کی مودت کی ردا ہوگی، جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگی اسی کو نصیب ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو سودا تو وارے دا نہیں، پھر گھاٹے دا تو نہیں سودا، بڑا وارے دا سودا۔ تو جے مزید تسی سونا کر کے بہ جاؤ تو وارا چنگا نہ کر لیے، کٹھے ہو جاؤ خسارے۔ جے ناراض نہ ہو تو اگے آ جاؤ، ناراض ہو تو بیٹھے رہو۔ اے میرا برا آ گیا، وہ بھی آ جانے، بہت شکریہ۔ آ جاؤ میرے بچے ہو، بھائی جان تسی تو ضرور آؤ، چادر والے بھائی ماشاء اللہ صحت فٹ ہے تھوڑی، اگے آ جاؤ۔ چاچا جی تسی بیٹھے رہو پلیز، تانوں نہیں آکھدے، تسی تشریف رکھو، تسی مہربانی تسی ببو۔ جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے۔
مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ۔ لے بھی میں تو سمجھا صاحب تسی تھک گئے ہو گے، گرمی بھی ہے، لیکن تواڈے تے پاکاں دا کرم ہے۔ اس گرمی میں اتنی خوبصورت سماعت، اتنی خوبصورت توجہ، آل محمد آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ، آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بہت بڑی طاقت ہے مجلس امام مظلوم کربلا میں آمین ضرور کہا کریں۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے کسی دشمن کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تو کوئی ہمارے ماننے والا آمین نہ کہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ مولا نے کہا جب ہمارے دشمن کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور ہمارے ماننے والا اس کی مغفرت کے لیے آمین کہہ دے تو پھر ہمیں اس کی بخشش کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی آمین میں کتنی طاقت ہے، اور آمین کم از کم مجلس میں آپ آتے ہیں، مولا کے ذکر میں آتے ہیں، صف اعضاء پہ آتے ہیں تو مانگنے ہی آتے ہیں نا، خیرات لینے آتے ہیں، بی بی پاک کو راضی کرنے آتے ہیں، اور کچھ بھی نہ کریں تو دعا ہو تو آمین ضرور کہا کرو۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ سارے مل کے اس سے بھی بلند آمین کہیے گا۔ مالک بانی مجلس پیر سید اظہر شاہ صاحب مرحوم و مغفور، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بڑے عزادار تھے، مالک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مالک ان کے بچوں کو نیک لائق بنائے، مالک ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ واجب سمجھ کے سارے آمین کہیے گا۔ مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ شکر رہو، سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ مالک آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچا ہوں تو امانت شاہ جی سے لے کے اسد شاہ صاحب اور باقی جو دیگر سادات عظام ہیں، سب کے نام مجھے یاد نہیں۔ کیا نام ہے؟ اکاظم شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب، ہاں، سید کاظم شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب، سید باقر شاہ صاحب اور ود جناب سید امانت شاہ صاحب دنی سادات۔ انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ جی وہ بابا جو فوت ہو گئے اظہر شاہ جی، آپ ان کے فیورٹ تھے، وہ آپ کو بہت سنتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس بادشاہ کا ذکر ہو جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے۔ تو میں اس مرحوم کے دل کے سکون کے لیے، روح کی سکون کے لیے، چونکہ مولا غازی کا مجھے حکم کیا گیا تو میں سرکار وفا کا ہی تذکرہ کروں گا۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں، جو پتر تیرا ذہن بڑھ جائے تو مجلس سے شامل ہو جاؤ۔ بڈھڑے جڑے بندے ہوندے نا بزرگ، انہاں دا اتھے آ جانا اس گرمی چ بڑی وڈی گل ہے۔ پاکاں دی کساسی جوان بندے ہیں یار، تو سانوں گرمی اڑا دیتا بڑھ کے، انجی گل ہے بڑی گرمی۔ انہاں بزرگاں دا اتھے آ کے بہ جانا ہے وڈی گل ہے۔ تو داد دعا والا کم پتر تسی کیتا کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ وہ تھوڑا تھوڑا بولیے تو ذاکر نو پتہ لگتا ہے، بس جوڑے بھی بندے مجلس سن دے نے، یہ نہ ہوئے ذاکر پریشان ہو جائے میں ہندوستان آ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ مولا سلامت رکھیں۔ ہاں جی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس، جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی جان، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جسے حسنین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول
اپنا ایک جملہ آپ کے لیے، بطول اپنا بیٹا کہتی ہے اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس، جو بطول کی تہجد کی نماز کی دعا کا اثر ہے۔ بھائی کیا بات، حیدری، مولا سلامت رکھے۔ ماحول بن گیا یار، مولا دی قسم میں دل و دعا بھی نکل دی، پاک سیدہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ امام حسین تھکے ترٹے ہیں، تسی بھی تھکے ہو، عزادار بھی پورا عشرہ ماتمداری کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، جلوس میں جاتا ہے، پھر 10 محرم، پھر شام غریباں، پھر ساری رات ماتمداری، پھر 11 محرم، 12 محرم۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے۔ ذاکر ذرا یہ ہے کہ وہ ان کا سفر بھی لمبا ہوتا ہے، لیکن مالک امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں، کمال کر دیا آپ نے۔ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر، شاباش، آپ جیو میرے بچے۔ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی۔ میں پہلی باری ایتھے بیکھیا، ناراض ہو بھی جاؤ تو گل تے پتر میں کر ہی دینی، مجلس ہو رہی ہے تو تسی ٹوٹیاں کول بیٹھے ہو۔ میں اللہ دی کائنات چاہے منظر نہیں بیکھیا، میں مجلس پہ پڑھنا تسی گپاں پہ لاتے ہو۔ عزادارہ تو یار ڈر بھی لگتا ہے، زمانہ ایسا آ گیا، ڈاڈے بندے نے مالک امام حسین بادشاہ سانو کوشش کرو مجلس نو مجلس سمجھو، مجلس دا احترام کرو یار، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ صفِ عزائے بطول دے پتر دی پھوڑی ہے، امام حسین دے پتران دی قسم ہے، اتھے نبی آمدے نے۔ میں کعبے جا کے آکھ سکنا، میں کوئی گھر اٹھ کے نہیں آیا، میں ایم اسلام یاد کیتا ہے، میں ایم اردو کیتا ہے، میں سلطان الفاضل کیتا ہے، میں 8-9 لکھ دیاں کتاباں خریدیاں نے، میں زینت الماری نہیں اپنے سینے چتاریاں نے، میں پڑھیاں نے۔ میں تھانوں 20 کتاباں اتھے کٹ کے رکھ دینا کہ جتھے حسین دا ذکر ہوندہ ہے نا اتھے 5 12 14 ہوندے ہیں۔ تو ساڈا کام ہے، اسی دنیا ویکھدی ہے، دروازہ کھلا ہے، سانوں انہاں احترام کرنا چاہیے، مجلس دا احترام کرنا چاہیے، مجلس ہی توجہ رکھنی چاہیے، مجلس دی ایٹیکیٹس نو پورا کرنا چاہیے، جو مجلس دی ریکوائرمنٹ ہے اس نو پورا کرنا چاہیے۔ اگر اسی مجلس ٹوٹیاں تے بہ کے سن لینے ہیں، اتھے بوئے وچ کھلو جانے ہیں، اسی مجلس ال توجہ ہی نہیں کرتے، اسی اتھے ذاکر مصائب پہ پڑھدا، اسی اتھے گپا لا رہے ہیں، تو یہ پھر مجلس دی بے حرمتی ہے، یہ مجلس دی شان نہیں۔ مجلس دی شان ہے راجہ تیر پاس آ گیا نے میرے بعد، مجلس دی شان ہے کہ مجلس دے با وضو ہو کے آؤ۔ امام حسین دے پتران دی قسم ہے، میں 21 سالہ ایک مجلس بغیر وضو دے نہیں پڑھی، 21 سال ہو گئے نے میں امام حسین بادشاہ دی نوکری کر دیا، ایک مجلس بغیر وضو دے نہیں پڑھی، اور نہ ہی اللہ کرے کہ میں قبر تک پڑھا۔ مرنا ہے تو ٹور علی کو جانا ہے، یا دنیا اتھے ہی رہ جانا ہے، کی اس دنیا دی گل کرنا ہے، نہ تو رہنا ہے نہ میں رہنا ہے، اتھے کسے بھی نہیں رہنا۔ میری کیڑی ذاکری ہے، بڑے بڑے سلطان ٹر گئے نے، بڑے بڑے وڈے علماء ٹر گئے نے، بڑے بڑے شاعر ٹر گئے نے، آج کل تو وہ بندے ہی کو نہیں رہ گئے جڑے وڈے بندے ہوندے سن، آج کل تو کم ہی ہو گئے۔ بہرحال ہے کہ ذریعہ بخشش ہے، ذریعہ نجات ہے، مجلس امام حسین ہے، خدا دا واسطہ دے اس دا احترام کیتا کرو۔ اوتھے ٹوٹیاں تے بہ کے گپ لانا، میں آکھاں گا تسی میرے آکھے نہیں لگو گے، بی بی تے ویدی پئی ہے نا، بی بی تے متھے لگنا ہے کوئی نہ، مر کے تے علی دے متھے ہی لگنا، تے انج ہو کے جاؤ بھائی علی بھی آکھے بھائی میرا شیعہ آ گیا، کیا بات ہے۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے۔ تے تھوڑا جڑا غصے والی نبض نہیں، غصے والی اج کل غصہ بڑا بندے کرتے ہیں، کوئی گل کرو گل تے لڑائی ہو جاتی، موٹر سائیکل والے نو اشارہ کریے تو لے کے کار کول آ جاتا ہے، ہاں بھائی تو کون ہے۔ قرآن دی قسم ہے، اتھے موٹر سائیکل کھلار کے تے کار کول آ جاتا ہے، وہ آندا کھلار تو ہے کون، یعنی انج دا زمانہ آ گیا۔ کوئی گل کو چنگی کرے تو ان دی گل من لینا بھی عبادت ہے، کی ہے عبادت ہے۔
ہوں میں چنگی گل کرن لگا ایدے والے ایک قدم انج آ جاؤ، ایدے والے ایک قدم انج آ جاؤ تو ایدے والے ایک قدم اگے آ جاؤ۔ ہوں ویکھو کہڑا کہڑا منتا ہے، میں جو گھنٹہ تقریر کی تھی، امانت شاہری بھی کون نہیں آئے، او بھائیری بھی کون نہیں اگے آئے، اے بھائی جان بھی کون نہیں آئے، اے پتر تو بھی اگے آئے اگے آئے۔ اچھا پتہ نہیں میں نوکر ہاں، پتہ نہیں میرا دل کیوں پہ کردا، میں تو انہوں جاندا بھی کوئی نہیں، پہلی باری ویکھے ایتھوں حسین دے ذاکر دا دل پہ کردا پہ تسی 4 بندے ایتھے آ جاؤ، اور میں نہیں پتا میرا دل کیوں پہ کردا ہے۔ پتر اٹھی میرا اینک والا پتر، اے چادر والے بھائی مہربانی تھوڑی، اتنے سامنے بالکل سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تسی پڑھنا ہے، تسی نال راجہ صاحب دے نال ہو، ٹھیک ہے پتر، سونے اٹھو جی، تسی بھی اٹھو، او پیچھے جڑے بیٹھے ہو اگے اگے، شاباش، اگے آ جا پتر اگے آ جا۔ ہوں سونے لگتے پے ہو کہ کوئی نہ؟ ایمانداری نال دسو سونے لگتے پے ہو؟ ہوں ایسی صلوات پڑھو کہ ساڈا سلام نجف چلا جائے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھیں، مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں۔ جناب امانت شاہ صاحب سے لے کے اسد شاہ صاحب تک جو مجھے حکم ہے، میں پتہ نہیں کیا پڑھتا، انہوں نے کہا ہے کہ بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آصف کمال کدھر گئے ہیں، مولا غازی پڑھنا ہے، ایسے ہی ہے، میں مولا غازی شروع کر رہا ہوں، اور ان سے کہیں کہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ بھائی کیا بات ہے، کیا کہنے، ہاتھ چاہو بھائی سارے رل کے حیداری۔ اب جیو میرا بچہ، مولا سلامت رکھے، مرشد مولا کسے نہ محتاج نہ کر۔ غازی دی قسم ہے میں راضی ہو گیا، میرا دل بڑا ہو گیا ہے، جوڑے کرنا نے تسا میری گل من لی ہے، تسی اکٹھے ہو گئے ہو، سخت گرمی سلام لینا اوکھا ہوتا ہے تو تسی ایڈے اوکھے ہو گئے تے ایتھے آ گئے ہو، تو میں چوتھے مصرے تے تہاڈی تھکاوٹ ہی لان لگا۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ شاباش شاباش، مل گیا بھائی حیداری، جڑا نوکر علی دادوں میں ہاتھ بلند کرے حیداری۔ سپیکر تو ہٹا ہے، اب جیو، اب سلامت رہو۔ سپیکر والا ساؤنڈ والا بندہ کتنے بھائی، واپس آتے تھوڑی جی آواز کھول۔ اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ عباس آسرا ہے شہ مشرقین کا، سارے بول پہ تسی کلے نہیں بولے، اگلا مصرع میں تو انہوں سنا لگا تو فرنٹ تو پتہ لگے بھائی علی اللہ بیٹھا ہے۔ عباس آسرا ہے شہ مشرقین کا، یہ چین بن گیا ہے محمد کے چین کا۔ شاباش شاباش میرے بچوں، مرشد بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سارے رل کے بھائی ہاتھ چاہو مل کے حیداری۔ عباس آسرا ہے شہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ میں اس گلی سے گزر گیا ہوں جس گلی میں یہ طلب ہوتی ہے کہ آج مجھے داد مل جائے۔ داد محمد کی بیٹی نے اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ بہت دلوائی ہے کہ میری نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن میں مانتا ہی نہیں بندے کے ضمیر کی چھت پہ عباس کا علم ہو، میں چوتھا مصرع پڑھوں اور وہ کہے میرا بولنے پہ دل نہیں کیا، یا میں نے خیرات مانگی نہیں، یا مجھے ملی نہیں۔ عباس آسرا ہے شہ مشرقین کا، یہ چین بن گیا ہے محمد کے چین کا، اور حیدر بتا رہا ہے علم بارگاہ پہ، عباس آج بھی ہے محافظ حسین۔ شاباش شاباش شاباش، مل گئے بھائی ہاتھ چاہو چاچا جی حیداری۔ سکھی رہو، سلامت رہو، آباد رہو، خوش رہو۔ حیدر بتا رہا ہے یار تسی تے کوئی لکھنوی مجمع بنا دیتا، پاکاں دی قسمیں انج پہ لگتا ہے جی میں کراچی آ گیا، کمال کر دیتا۔ حیدر بتا رہا ہے علم بارگاہ میں،
عباس ایک کرم ہے نا، یہ بی بی دا توڑے تے کرم ہے، کمال کر دیتا ہے۔ حیدر بتا رہا ہے اس جملے تے جے بولن نا پیر مانند شاہ جی، 25 محرم انشاءاللہ بفضل خدا 25 محرم الحرام دھنی سادات، ٹھیک 4 سے 5 بجے ایگزیکٹ 4 بجے میں کھڑا ہو جاؤں گا، 4:30 بھی کھڑا کریں گے تو 5 بجے چھوڑ دوں گا، ایسے ہی ہے نا، 4 سے 5 بجے حاضری ہوگی، ملک بھر کے ذاکرین خطاب فرمائیں گے، زیر اہتمام جناب سید امانت علی شاہ و دیگر بانیان ضرور تشریف لائیں۔ 25 محرم الحرام بہت بڑی مجلس ہے، اس جملے پہ جو بندہ بولے میدان محشر میں غازی کے سامنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اس کو سلام کروں گا کہ تیری کیا بات ہے، میدان ہے کربلا کا، زینی اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ اوکھت نہیں سمجھ آئیے نا، کیا بات ہے، زینی اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ ایک جملہ ہو رکھنا ٹیسٹر لانے آجے لگ جائے تھے، لیکن انہیں بولنا تو ہے ہی کدھر جانا ہے۔ اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا۔ مولا سر ہاتھ کھول دے، ہاتھ کھول دے، ہاتھ کھول دے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی، ناراض نہ ہو جانا۔ اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا۔ غازی نے خطاب شروع کیا، ہون جڑے نوکر و عباس دینا واجب سمجھ کے کوئی ہاتھ چاہو، انجنی اے زہرہ دے دشمن دے لعنت کرو، فٹ کر کے ہاتھ چوائے نے میں تسی جاگ جاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ غازی نے خطاب شروع کیا، ایک لفظ ہے بھائی جان حسب، ایک لفظ ہے بابا جی نسب، سنے ہیں جے ان جے جوڑے آلیاں حسب نسب نہیں سنے آیا تو پھر پیرس آلیاں سنے آیا، تو اڈے تو بعد حسب نسب نو کون جاندہ ہے؟ کی لفظ ہے حسب، دوسرا نسب۔ حسب نسب کیا ہوتا ہے آئے میں بتاتا ہوں۔ حسب میرے بابا، ان کے 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 بابا، آدم تک، یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا 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 بیٹا، قیامت تک، یہ ہے میرا نسب۔ تسا آنکھ رکھنی کیڑا چپ رہ گیا ہے؟ غازی نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو میرا بچہ، مولا کی شدہ محتاج نہ کری۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غازی عباس دی قسم ہی 10 بندے چپنے جے میں کدھاں بول دیا ویکھیا نے ملک میں نو نہیں پتا جوڑے کی بندہ ہے۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ شاباش 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 شاباش، مولا کی شدہ محتاج نہ کری۔ امام حسین دی ماں وسدہ رکھی، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی میرا دل راضی نہیں ہوا۔ یہ وہ مصرع ہے جس مصرع نے مجھے عزت دی ہے اور مصرع میں جوڑے پڑھنے لگوں۔ غازی فرماتے حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ شاباش، آپ جیو، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ اچھا بھائی کیا بات ہے، پاکاں
دی قسم ہی داد والی گل نہیں. میں تمہیں پہلے دسیا بھی داد تسی دعا بھی کر دیو تے بڑی اس ماحول دے وچ اے بڑی داد ہن یا علی نعرہ اس مرایا تے 5-7 بندیاں یا علی بھی نہیں آکھیا یار ایڈی گرمی نہیں. تمہیں پتہ ہی کونی ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا. در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں. شاباش شاباش. میں صدقے دوں میں صدقے مل گیا بھائی. تاریخی نعرہ ہاتھ سے آگے للو سارے حیداری. زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو. آجا 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 میرا پتر تیرا استخارہ نہیں پیوندہ میں مجلس سے بنا ہے کہ نہیں بنا. زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ سارے بولو جنہوں نے یقین ہے جس کے ٹکڑوں پہ جنہوں یقین ہے بولے گے جس کے ٹکڑوں پہ. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹا. تو سلامت رہے تو آباد رہے تو خوش رہے میرا بچہ. تو اپنی ماں کو نصیب ہے جس خوبصورتی سے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. میں مانتا ہی نہیں ہوں جوڑے کا بندہ اور چھٹے مشرے پہ چپ کر جائے. راضی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خصلت میں ہی دگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا. حیدری ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین. بولو. اچھا امانت علی شاہ جی یہ دسو کہ کلمہ کی ہے بھلا؟ کلمہ آمدہ جے نا سارے نو کی کلمہ لا الہ سے آگے نہیں جانا. آیا آصف کمال میں پڑھ رہا ہوں. مجھ سے پوچھنا کہاں سے پڑھا ہے. کیسٹ پڑھنا سوکھا ہوندہ ایک کم جڑا شیر والا کم ہے ایک کرن واسطے ادھی راتی اٹھنا پوندا ہے. امام حسین دے پتران دی قسم ہے 2-3 بجے اٹھنا پڑتا ہے. بطول کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے. حسن حسین کا واسطہ دینا پڑتا ہے. پھر خیرات ملتی ہے. پھر نوک پلک سوارنی پڑتی ہے. پھر گلدستہ بنانا پڑتا ہے. پھر جوڑے آنا پڑتا ہے. پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے. پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ محنت ضائع نہیں کرتے. کلمہ ہے لا الہ. ایک بندہ بھی نہ بولیا تو میں تکلیف ہو جانی. غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گیا. 5-7 بندے آئے بھائی میرے پاس منہ کر میرا بچہ. زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مل گیا بھائی. حیدری زبان سے میں بالکل میرا مزاج خراب ہوا ہے. غازی کی قسم میں اتنی داد پہ میرا گزارا نہیں ہوتا. جو بندہ اب تک نہیں بولا وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے. ذاکر کہتا ہے میٹو دیکھ میں نہ تو پرے بیک میں مصرع پڑھنا تیرا ضمیر بولے تو بول ورنہ دادی کوئی نہیں. غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو. غازی فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو. اور جاہلو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو. شاباش شاباش شاباش. اب جیو مل گیا بھائی. حیدری حسین کے ساتھ آپ کے کیا کہنے آپ جیو سلامت رہو. حیدری حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو. اب جیو سلامت رہو. اب ناظم ممبر ہے نا سید ہیں آپ ذاکر بھی ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہید ملت جعفریہ کے شاگرد بھی ہیں ذاکر بھی ہیں پھر ناصر کے شاگرد ہیں.
بڑی بات یہ ہے، پھر خطیب اہل بیت ہیں، پھر ناظم منبر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، پھر آپ کی زبان سے لگ رہا ہے کہ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں۔ سال میں مشرہ پڑھنے لگا ہوں، خطبہ غازی دا ہے، ترجمہ میں کرنا ہے، میری گل نہیں، گل عباس دی ہے، داد بھی دیو گے تو غازی نہیں دیو گے۔ میں تو صرف تم دسن لگا ہے، تو جڑا نہ بولیا وہ جانے تے عباس جانے۔ اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، اپنے آپ پہ قابو رکھ، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے ہیں یاد رکھو 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی۔ شاباش شاباش، مل گئے حیدری۔ نوکرہ حیدری، 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں۔ 6 مصرے مزید مصاحب جناب راجہ طاہر عباس پڑھن گے، میرے بعد آ گئے نے تو مجھے سفر بھی کرنا ہے۔ اگلے سال بابا جی مصاحب پڑھ دیں گے، بابا جی معذرت ناراض نہ ہوا جے، ایک 6 مصرے اور فضائل دے پڑھنے اسے تے وائنڈ اپ جالی مدد 1 بجے پڑھنا سی، 2 بجے کھلوتا لیٹ ہو گیا، لمبا سفر کرنا ہے، 6 مصرے اسی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا عباس ہم 9 لاکھ تم 72، پاکاں دی قسم ہے بندہ لنگر کرنا آیا، جڑے بندے نو میں گل غازی دی دساں تے آکھے میرا بولن تے دل نہیں کیتا، جیڈی بھی گرمی ہے، کربلا تو زیادہ تے نہیں، کتنی گرمی ہے، یہ گرمی برداشت کرو گے نا، اس گرمی برداشت کرنے کا صلہ یہ ہوگا کہ اس سے 70 گنا زیادہ گرمی ہے محشر میں، اس محشر میں عباس تم پہ اپنا علم کر دے گا۔ اس گرمی کے بدلے میں حیدری، اس گرمی برداشت کرنے کے بدلے میں غازی کے لبا کے نیچے آ جاؤ گے، غازی کے علم کے نیچے آ جاؤ گے، وہاں غازی کا صاحبان میسر ہو جائے گا۔ آ جاؤ میرے بچوں یہیں بیٹھ جاؤ۔ مشرہ میں پڑھا لگا بھائی، جڑے بندے جڑے کیمرہ مین بھی ہونا آ گیا ماشاءاللہ، لنگر شنگر کر کے آ گیا، تو جڑے بندے بھی بار گئے حسین جو بیٹھے ہو، تمہارا ضمیر بولے تو پھر پیچھے نہیں رہنا۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، میں غازی دی حیدری، میں بابا جی اس بندے دے سر تے ٹر جانا جڑا بندہ نہ بولیا۔ میں مصرہ ایڈا بڑا پڑھنے لگا، اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج، اپنے آپ پہ قابو رکھنا بھائی، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر، سجا کے کرب و بلا میں خیبر، فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے مار۔ شاباش شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر، ہاتھ چاکے حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ بار بار قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، غازی کا پہرا 14 حاضر ناظر محمد کی بیٹی دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، آل محمد موجود ہیں، حسین کی صف عزا ہے، غازی کا پہرا ہے، 12ویں امام کی موجودگی ہے۔ مصرہ میں وہ پڑھنے لگوں جس مصرے پہ محمد والے محمد کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آخری مصرہ منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اختتام یوں کرنا جوڑے والوں کہ میں اگلی مجلس تک یاد رکھوں کہ جوڑے کے عزادار ایسے عزادار تھے جیسے عزادار کو عزادار ہونا چاہیے۔ غازی فرماتے حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر، فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ غازی فرماتے ہیں میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑا؟
دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری